ایک پسماندہ دیہات سے تعلق رکھنے والا نوجوان محمد اسامہ وراج صاحب، جنہوں نے CSS کے امتحان 2023 میں 29 پوزیشن حاصل کر کے ملک بھر میں پاکستان ایڈمنسٹریشن سروس کو جوائن کیا ہے۔ اپنی فیملی کا بھی پہلا CSP ہوں، گائیڈنس کا الحمدللہ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور باقی ذہن میں بھی یہی تھا کہ بس اگر کرنا ہے تو CSS کرنا ہے۔ آپ کی اکیڈمک بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ سفر کا آغاز کہاں سے کیا اور کیسے کیا؟ جہاں تک تعلق ہے میرے اکیڈمک بیک گراؤنڈ کا، تو میں تیسری کلاس تک تو ادھر ہی گاؤں میں پڑھا ہوں، ہمارا ایک مسجد مکتب اسکول تھا۔ اس کے بعد پھر میں شہر چلا گیا پھالیہ میں، وہاں میں نے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول سے 8th کلاس تک پڑھا، اور CSS کے بارے میں مجھے پتہ بھی 8th کلاس میں ہی چلا تھا۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو تعلیم کا تعلق ہے وہ ہے شعور کے ساتھ، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے والدین کے اوپر نا۔ بالکل ٹھیک۔ تو میں اپنے والد صاحب کا، نذیر احمد ان کا نام ہے، کا بہت بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ 92-93 میں جب پہلی دفعہ انہوں نے، جو میرے سب سے بڑے بھائی ہیں، ان کو اسکول میں جب ایڈمیشن لے کے دیا تھا، تو تب سے ہی انہوں نے سوچ لیا تھا کہ میرے جتنے بھی بچے ہیں میں سب کو جو ہے نا وہ، اور اب ہم اپنے گاؤں میں ماشاءاللہ سے واحد فیملی ہیں جس کے سارے سبلنگز ہم گریجویٹ ہیں گاؤں کے، اور اپنی فیملی کے پہلے ہی CSP بھی ہوئے پھر؟ جی الحمدللہ، میں اپنی فیملی کا بھی پہلا CSP ہوں اور اپنے گاؤں کا بھی پہلا CSP ہوں۔ اس کا سارا کریڈٹ میں تو اپنے والدین کو دیتا ہوں، اور میرے بھائی بھی ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی مجھ پہ۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر جب میں میٹرک میں گیا، میٹرک میں نے کی گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول پھالیہ سے، پھر میں نے FSc پری انجینئرنگ کی تھی زمیندار کالج سے۔ ویسے میں GCU سے آ کے FA کرنا چاہتا تھا، تو لیکن وہ والد صاحب نے کہا کہ نہیں آپ پہلے FSc کر لو۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں آ گیا، پولیٹیکل سائنس میں ایڈمیشن ہوا۔ تو پھر ادھر سے ہی میرا CSS جرنی کا جو باقاعدہ آغاز ہے نا، وہ میرا یونیورسٹی سے ہی ہو گیا تھا، کہ کمپلسری سبجیکٹس جو ہیں ان کے بارے میں جاننا، ان کو پڑھنا وغیرہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ GCU میں بہت ساری اس کی موٹیویشن ہوتی ہے، گائیڈنس ہوتی ہے، آپ کے سینئرز ہیں، جونیئرز ہیں، اور آپ کے اساتذہ بھی ہیں، ان کا رجحان اس طرف ہوتا ہے۔ CSS کرنا ہے تو کوئی 8-10 سال کا لمبا سفر ہے، آپ کو بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، اور اگر جب ڈیلی روٹین کی بات کی جائے تو یہ ایک پرسیپشن ہے کہ CSS کرنے کے لیے آپ کو 24 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے، ہر چیز سے کٹ آف ہونا پڑتا ہے۔ آپ نے کتنا عرصہ تیاری کی، اور پھر کتنے گھنٹے روزانہ آپ مطالعہ کرتے تھے؟ اچھا، یہ نا ایک میتھ ہے CSS کے ریلیٹڈ نا، کہ آپ کو 24 گھنٹے یا 18 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ اکثر آ کے نا بات کرتے ہیں، تو ایسا سچ کچھ نہیں ہوتا، صرف یہ ہے کہ جو CSS کی جرنی ہے نا وہ ڈیمانڈ کرتی ہے آپ کی کنسسٹنسی، اور آپ مینٹلی کتنا اسٹرانگ ہے کہ میں نے اپنے اس ڈریم کو نا پرسو کرنا ہے، فوکس کتنا ہے، فوکسڈ آپ کتنے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو اگر اس کی بات کی جائے نا کہ کتنا ٹائم پیریڈ درکار ہے اس کے لیے، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں پہ۔ کچھ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے بڑے اسمارٹ ورک کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں ان کو مطلب ہر چیز فرام دا اسکریچ انہوں نے شروع کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے 1 سال کا دورانیہ لازمی چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوتی تھی پڑھنے کی؟ میں کوشش کرتا تھا کہ 8 گھنٹے لازمی میں دن میں پڑھوں۔ ٹھیک ہے۔ کتنے عرصے تک آپ کی یہ روٹین رہی 8 گھنٹے مطالعہ کرنے والی؟ یہ 2021 سے ہی میری یہ روٹین رہی ہے۔ اب 2021 سے 2024 تقریباً 3 سال تک آپ کی یہی روٹین رہی؟ 3 سال تک یہی روٹین رہی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس کے علاوہ جو میرا جو پرائمری فوکس ہوتا تھا نا، وہ ہوتا تھا انگلش ایسے اور پریسی پہ۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میں یہ کرتا تھا کہ میرے ایک نا بڑے اچھے دوست ہیں جنہوں نے مجھے یہ شروع بھی کروایا تھا CSS کی تیاری کیسے کرنی ہے، سبجیکٹ سلیکشن، غلام باس بھائی، میں ان کا بڑا مشکور ہوں۔ بالکل صحیح۔ تو انہوں نے مجھے پیراگراف رائٹنگ وغیرہ سکھائی، تو وہ آج تک میرے ساتھ ہے۔ میں سب سے پہلے اٹھتے نا، سب سے پہلے میں یہ کام کرتا تھا پیراگراف رائٹنگ کا، جو کہ ایسے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر میں جو پریسی کا پورشن ہے نا، اس میں لوگ اکثر مس کر جاتے ہیں یہ چیزیں، وکیب وغیرہ، ایڈیمز ہیں، اور پیرا ورڈز وغیرہ، ٹرانسلیشن۔ تو میں سب سے پہلے ان چیزوں کی پریکٹس کرتا تھا۔ روز کے میں نے وکیب کے ورڈز یاد کرنے، ان کو لکھنا، پھر ایڈیمز کو لکھنا، پھر پیرا ورڈز کو لکھنا، اور ٹرانسلیشن پریسی وہ ویک میں 2 یا 3 دفعہ کیا کرتا تھا۔ پہلی اٹیمپٹ آپ کلیئر نہ کر پائے تو پھر ڈی موٹیویشن ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ واپسی کا سفر شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ڈی موٹیویٹ ہو کے ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں، پھر آگے وہ سفر طے نہیں کر پاتے۔ آپ کو ڈی موٹیویشن نہ ملی؟ جب میرا رزلٹ آیا تھا نا فرسٹ اٹیمپٹ کا، تو میں نے کال کی، میں نے کہا کہ میرا رہ گیا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر قسمت میں نہیں تھا تو نیکسٹ ٹائم ہو جائے گا، اور انہوں نے ایک ہی بات کی تھی کہ بس جو ہے نا آپ نے محنت نہیں چھوڑنی۔ جو سب سے بڑی موٹیویشن ملی تھی نا وہ یہ تھی کہ جس دن رزلٹ آیا تھا تو سردیاں تھی، سردیوں کی رات تھی، 6 دسمبر کو رزلٹ آیا تھا، پہلی اٹیمپٹ کا؟ پہلی اٹیمپٹ۔ ٹھیک ہے۔ تو میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں ملک اظہر، تو وہ جب سارے دوست گڈ بائی کرنے لگے، کیونکہ سارے آئے تھے حوصلہ دینے کے لیے کہ یار کوئی نہیں، خیر ہے۔ رزلٹ سننے کے بعد سارے رزلٹ سننے کے بعد ماشاءاللہ سے سارے دوست آ گئے تھے، تو وہ پھر بندے کو ویسے ہی وہ پریشانی بھول جاتی ہے جب دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ایک ورڈ بولا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نا خود کو ری لانچ کرو۔
تو وہ ورڈ ابھی تک میرے ذہن میں وہ سٹک ہے کہ یار ری لانچ مطلب بندہ کیسے کرتا ہے. تو اگلے دن ہی جب 7 دسمبر کو میں اٹھا تھا تو یہ ورڈ میرے ذہن میں تھا. میں کہہ رہا تھا کہ یار میں نے خود کو ری لانچ کرنا ہے. جب آپ نے دوسری اٹیمپٹ دی, یقیناً آپ نے پہلی سے زیادہ بہت زیادہ محنت کی ہوگی, ابھی یقین تھا کہ میں کر جاؤں گا, اور جب سی ایس ایس کا رزلٹ آیا تو کیا جذبات تھے؟ جس دن رزلٹ آیا اس دن تو میں اپنی سسٹر کے ساتھ ہم ٹریول کر رہے تھے, تو ان کے پاس ہی مجھے نا رزلٹ کی وہ خبر ملی. ہمارے جہاں سے بھائی ہیں انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا, وہ شروع سے میرے ساتھ ہیں. تو جب ہم گھر گئے والدین سے ملے تو وہ میں جب اپنے والد صاحب کو جا کے ملا تو میں نے ان کو کہا کہ آج آپ کی محنت جو ہے نا وہ پوری ہو گئی ہے. تو ایک بڑا نا ایک ایموشنل مومنٹ بھی تھا, لیکن ایک بڑا پیسفل بھی تھا, کیونکہ ہم ماشاء اللہ سے 6 بہن بھائی ہیں, اور 6 بہن بھائیوں کو لمیٹڈ ریسورسز کے اندر رہ کے پڑھانا, ان کو اچھی تعلیم دلوانا, تو یہ والدین کے لیے خصوصاً جو ولیج میں رہتے ہیں, اور ایسا علاقہ جہاں پہ زیادہ ٹرینڈ تھا, لوگ باہر جا رہے تھے, ادھر رہ کے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے اپنی تعلیم پہ فوکس کرنا ہے. اور دوست تو ماشاء اللہ سے بڑے خوش تھے. وہ تو رزلٹ آتا گیا تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر سارے ماشاء اللہ سے اکٹھے ہو گئے تھے. کسی نے گاؤں میں سے کہا ہو یار یہ کس طرح چل پڑے ہو تم, بلا سی ایس ایس کر سکتے ہو؟ ہاں کافی دفعہ لوگوں نے کہا تھا, لیکن ایسا کسی نے ڈی موٹیویٹ نہیں کیا. اچھا, آپ نے نہ صرف سی ایس ایس کلیئر کیا ہے بلکہ سی ایس ایس میں سب سے ٹاپ کا جو گروپ سمجھا جاتا ہے وہ ایڈمنسٹریشن سروسز کا گروپ ہے. تو آپ نے ایڈمنسٹریشن سروسز کے گروپ کو جوائن کیا ہے, آپ کی ایلوکیشن اسی میں ہی ہوئی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا موٹیویشن ہے, اب مائنڈ میں کیا باتیں ہیں, آگے کیا کس طرح سرو کریں گے؟ میری شروع سے ہی پرائیورٹی پاکستان رہی ہے, کیونکہ میرے پاس کافی مواقع بھی تھے باہر جانے کے اور اچھے کنٹریز میں جانے کے تھے, لیکن وہ میں نے اسٹریٹ وے ڈینائی کر دیے تھے, کیونکہ میرا شروع سے یہی موٹو تھا کہ انشاءاللہ اپنے پاکستان کو نا پے بیک کرنا ہے. کیونکہ اب وہ ٹائم ہے پاکستان کے اوپر جب اس کو نا یوتھ کی ضرورت ہے پاکستان کو, لیکن انفارچونیٹلی کافی لوگ نا باہر بھی جا رہے ہیں. تو میرا یہ ہے کہ میں اب اللہ پاک کا شکر ہے کہ اچھا ایک پریسٹیجیس گروپ دے دیا ہے جس کے اندر آپ کھل کے جو ہے نا پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ود ان دی باؤنڈریز آف لا رہ کے تو جتنا میں اپنا پارٹ پلے کر سکا وہ انشاءاللہ لازمی. جو پسماندہ علاقوں سے نوجوان تعلق رکھتے ہیں ان کی اسکولنگ اردو میڈیم میں ہوتی ہے, جیسے آپ کی بھی اسکولنگ ہے اردو میڈیم میں یقیناً ہوگی, تو کس طرح وہ اپنی جرنی کا آغاز کس طرح کریں کہ وہ کامیابی کے قریب پہنچ سکے؟ بالکل. اچھا, پہلے وہ ایک متھ کو دور کر دیں کہ آپ اکیڈمی کے اندر جائیں گے تو ہی آپ کی تیاری ہوگی, تو ایسا بالکل بھی کچھ نہیں ہے. آپ گھر بیٹھ کے بھی سی ایس ایس کر سکتے ہیں. باقی رہ گئی انگلش کی بات, تو انگلش ایک بڑا نا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے, اس کو کوئی بھی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا سی ایس ایس کے اندر. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی ایک اچھے انگلش ٹیچر کے پاس چلے جائیں. میں سر علی مرتضیٰ صاحب کے پاس کیا تھا, وہ بڑے کائنڈ تھے ہمارے لیے, اور ایک قسم نے بلیسنگ تھے, بڑا انہوں نے ہمیں تیاری شیاری کروائی. تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھا ٹیچر ہے نا آپ کے پاس, تو آپ بس انگلش کے لیے نا ان کو مطلب چیک وغیرہ کروا لیں کہ سر میں نے یہ لکھا ہے, وہ آپ کو فیڈ بیک دیتے رہیں گے. اس کے علاوہ باقی جتنے سبجیکٹس ہیں نا آپ گھر بیٹھ کے تیاری کر سکتے ہیں. آپ کے پاس انٹرنیٹ اگر موجود ہے تو آج کے دور میں آپ گھر بیٹھ کے آرام کے ساتھ جو ہے نا وہ سی ایس ایس کر سکتے ہیں. تو یہ میرا پیغام بھی ہے جو پسماندہ علاقوں سے ہیں لوگ, جن کو مطلب اتنے ریسورسز نہیں ہیں جن کے پاس, تو اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے یا لیپ ٹاپ ہے اور آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ آپ بکس وغیرہ کو خرید سکتے ہیں, تو آپ گھر بیٹھ کے آرام سے تیاری کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ آپ کو ڈٹرمینیشن چاہیے, فوکس چاہیے. آپ